اللہ کی ذات پر توکل زیادہ ہو، وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک شرک جلی۔ اب شرک خفی کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا شرک ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ انسان اس میں انجانے میں کر جاتا ہے لیکن یہ بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا کرنا، یہ شرک خفی ہے۔ کوئی عمل اگر تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ مثال میں بتا رہا ہوں، آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے۔ لیکن میرے لیے بھی اگر نیت آ گئی تمہاری کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھ کو، کس کے ساتھ شریک کر دیا آپ نے؟ یہ ہوتا ہے شرک خفی۔ نماز میں اگر تم نے یہ خیال کیا کہ فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی تھوڑا سا صحیح ہو کر کے نماز پڑھ لوں، تو گویا کہ تم نے ایک عبادت میں دو لوگوں کو شریک کر لیا، ایک اللہ کو اور پھر یہ دوسرے لوگوں کو۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شرک خفی۔ اس کے متعلق امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب واقعات بھی لکھے ہیں کہ جو کچھ بھی عمل تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو ایسا ہی ہے۔ حدیث میں ہے ریاکاری کرنے والا دکھاوے کے لیے بہت سارے اعمال کر لے، وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے، رکعت پہ رکعت پڑھ لے، روزے پہ روزے رکھ لے، حج پہ حج کر لے، چاہے وہ شہسوار ہو اعمال کا، لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا اعمال پورے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ریاکاری، دکھاوا عمل میں اگر آ گیا، یہ سب کو خود کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا ریاکاری ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ ریاکاری کیسے پتہ چلے کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ تم اپنی نیکیوں کو ایسے ہی چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے گناہ چھپاتا ہے، تو فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپائے جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے، کہ اپنے نیکیاں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، ورنہ وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری میں جو بھی عمل آیا وہ ضائع ہو گیا۔ اب اس کی مثال حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے جیسے ایک آدمی بڑی تھیلی لے کر کے چل رہا ہے، بڑی تھیلی، اور راستے میں وہ اس میں بھرتا جا رہا ہے۔ کیا بھر رہا ہے؟ کنکر، پتھر، ٹھیکریاں، ڈھیلے، سب بھرتا جا رہا ہے۔ تھیلی اتنی بڑی ہو گئی، کافی وزندار تھیلی لے کے جا رہا ہے، وزندار تھیلی لے کر کے جا رہا ہے۔ دیکھنے والے لوگ اس کی تھیلی کی تعریف کر رہے ہیں، کیا مال جمع کیا، کیا مال جمع کیا۔ لیکن جب وہ دکاندار کے پاس، یہ حدیث میں بتا رہا ہوں، حدیث میں جب وہ دکاندار کے پاس گیا اور تھیلی کھول کر کے دکان سے خریداری کرنا چاہا تو دکاندار نے وہ پوری تھیلی الٹ کے کہا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بدلے میں تجھے اپنی دکان سے کوئی سامان دوں، سب تو ٹھیکریاں بھر کے لایا ہے، ڈھیلے بھر کے لایا ہے، اس کی تھیلی جھٹک دی جائے گی۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرے آقا فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے، اپنی تھیلی میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ڈال رہا ہے، دکھاوا کرتے کرتے، اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کیا نیکوکار ہے، نیکوکار ہے۔ لیکن جس وقت وہ جنت کے پاس پہنچے گا تو اس کی تھیلی انڈیل دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے پہلا جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن 3 لوگوں کا ہوگا۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو سب سے پہلے فیصلوں میں سے ہے، اس میں سے پہلا فیصلہ کن لوگوں کا ہوگا؟ 3 لوگ ہیں۔ کون سے ہیں وہ 3 لوگ؟ ایک شہید، ایک قاری قرآن، ایک بڑا مالدار آدمی۔ یہ 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ اچھا، یہ عام آدمی لوگ نہیں ہیں، سب اچھے کام کیے ہوئے۔ شہید شہادت پایا ہے، جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ قاری قرآن زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، اور مالدار خالی پیسوں کا نہیں، بلڈنگ نہیں بنایا تھا، پیسے خیرات بھی کرتا تھا، لوگوں کو خوب دیتا بھی تھا۔
تو یہ سخی اور فیاض قسم کا آدمی تھا. تینوں کا حشر پہلا ہو رہا ہے، پہلا فیصلہ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہید کو کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کیا کیا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے قیامت کے دن کا. وہ کہے گا اے رب تبارک و تعالیٰ، میں نے اپنی جوانی تیری رضا کے لیے استعمال کیا اور میں لڑتے لڑتے اپنی جان تیرے لیے نچھاور کر دیا، کفار و مشرکین سے بھیڑ گیا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو کیا سوچتا تھا، یہ کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ یہ کہیں کہ کیا طاقتور آدمی ہے، کیا لیڈر آدمی ہے، تجھے بہادر کہیں، تجھے بڑا لیڈر کہیں، اس لیے تو لڑتا تھا اور اس لیے تو شہادت بھی پا لیا. تو جو تیرے دل کی اچھا تھی، خواہش تھی، وہ تو میں نے دنیا میں تجھے دے دیا. لوگوں کی تعریف وہ تو میں نے کروا دیا، سارے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، یہاں تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے. حکم ہوگا اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے، شہید کو. قاری قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنی آواز کو گناہوں سے بچا رکھا اور خالص تیرا کلام پڑھتا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے واہ واہ کریں، تجھے نذرانے دیں، تجھے پیسے دیں، تیری آواز کی تعریف کریں. تو وہ تو دنیا میں نے تجھے دلا دیا. یہاں کیا ہے؟ اس کو بھی اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. یہاں سے وہ نعت خواں لوگ بھی اپنا سمجھ لیں کہ جو صرف اور صرف چہچہاتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان کی تعریف کریں. اب تو یہ ایک بلا بھی ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلکہ وہ حضور کو بیچ رہے ہیں، معاذ اللہ. ابھی پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ ایک شاعر تھے، انہوں نے تو اتنا کچا چٹا کھولا. کئی ایسے ہیں 55,000 60,000 فکس ہے ان کے. ہاں وہ ٹاپ سنگر ہیں انڈیا کے، پاپ سنگر ہیں، وہ شاید گانوں میں ہوتے ہیں، اس میں یہ ٹاپ سنگر ہیں. ہاں سنگر ہی ہیں، نعت خواں ہیں، زبانوں پر اللہ کے نبی کی نعت ہے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، دل کے اندر حب رسول. بہرحال یہ تو دل کا معاملہ ہے، لیکن نمازیں تو نظر آتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے. بلکہ ایک شاعر صاحب خود یہ کہتے ہیں، آئے پروگرام میں، نماز کا وقت ہوا، وہ پیر پھیلا کر کے سوئے ہوئے. لوگوں نے کہا نماز کے لیے، تو انہوں نے کہا یا تو نعت پڑھا لو یا تو پھر نماز پڑھا لو، میں جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کر لو، نماز میرا معاملہ ہے، تم لوگ جاؤ. پروفیشنل ہے، کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. نعت رسول جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور اس کو لوگوں نے بیچنے کا آلہ بنا دیا، ذریعہ بنا دیا. تو یہاں پر یہ جو فکس کرنے والے ہیں اور اس طرح سے اپنی نعتوں کو بیچتے ہیں، گھنٹے کی قیمت الگ ہے، 2 گھنٹے کی قیمت الگ ہے. قوال بھی تو وہی کرتے ہیں، ان کا ایک ایک رات کی بکنگ ہوتی ہے. ایسی ہی طوائف کی بھی ہوتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین کے جو اپنے آپ کو اس طرح سے بیچتے ہیں دین کے نام پر، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طوائف سے بھی زیادہ غلیظ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا جسم بیچتی ہے اور تم دین کو ذریعہ بنا چکے ہو، دین کو بیچ رہے ہو. میں نے یہ لفظ جو ہے ایسے ہی نہیں کہا، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ. دین کو بیچنا جسم کو بیچنے سے بھی بڑا گناہ ہے. قاری قرآن کا بھی حشر یہی ہوگا کہ تو نے شرک خفی کیا تھا دنیا میں، دکھاوے کے لیے کر رہا تھا سب، اور اسے دوزخ میں ڈال دیا گیا. حالانکہ زندگی میں قرآن پڑھ رہا تھا اچھی آواز میں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا تو اسے دوزخ میں ڈالا گیا. اسی طرح سے وہ مالدار جو سخاوت کرتا تھا، پیسے تو بانٹتا تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میں نے تجھے بہت سارا مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا غریبوں کو بانٹتا تھا، سب کو دیا ہے میں نے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو دیتا تھا لیکن ساتھ میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ میری سخاوت کی تعریف کریں، کتنے دیالو آدمی ہیں، بہت دھنی ہیں، اور تجھے جو تعریف چاہیے تھی وہ دنیا میں نے دلا دیا، اب یہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. اس سے بھی حکم ہوگا کہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے.
یہ دیکھنے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے چھوٹا سا گناہ ہوگا، بلکہ اس کو شرک خفی میں رکھا گیا ہے، ریاکاری میں، دکھاوا کہیں سے۔ ہاں یہ ساری چیزیں ریاکاری، دوسرے لوگ اس کو جج نہیں کر سکیں گے، تم کو خود ہی پتا چلے گا کہ تم کیا ریاکاری کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ ویسے تو دوسرے لوگ دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں کہیں گے، لیکن تمہارے اندر اگر تمہارا ضمیر اگر دکھاوے کی بات کر رہا ہے تو وہیں سے تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ تو لوگ نمازوں کے بارے میں بھی کہیں گے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کی پابندی کر رہا ہے کوئی بندہ، تو دوسرا اس کو یہ کہے گا ارے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ دوسرے لوگ جج نہ کریں کہ دکھاوا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے تو اگر سب کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جائے تو تمہاری ٹوپی بھی دکھاوا ہو جائے گی، ہمارا ماما بھی دکھاوا، ہمارے کپڑے بھی دکھاوا، ساری چیزیں دکھاوا ہوگا تم اگر جج کرنے لگو گی تو۔ اسی لیے ریاکاری ہے یا نہیں یہ پہچاننے کا طریقہ اور اس کے لیے سارے تھرمامیٹر خود اسی انسان کو دے دیا گیا ہے کہ تو خود آزما لے، اور اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ علامات ہیں تو فوراً تو خود اصلاح کر، دوسرے تیری اصلاح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس لفظ کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ شرک خفی۔ خفی کا مطلب چھپا ہوا، تو جب چیز چھپی ہوئی ہے تو دوسرے لوگ کیسے بتا پائیں گے؟ وہ تم خود ہی سمجھ سکو گے کہ تم کس لیے کر رہے ہو، نیت پر ہے کہ تم نے اگر دکھاوے کی نیت سے کچھ کیا۔ اب جیسے تینوں اعمال میں نے بتایا، شہید کا، قرأت قرآن کا اور سخاوت کا، جبکہ یہ تینوں بڑے اعمال ہیں، شہادت کوئی کم مرتبہ ہے اور قرأت قرآن ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح مال کی تقسیم کرنا یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ لیکن یہاں نیت سے بدل جاتا ہے آدمی، اگر اس نے دکھاوے کی نیت کیا تو یہی بڑے اعمال اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو یہی اعمال اس کے جنت میں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلے کہ کہیں ہمارے اندر سے یہ شرک خفی